بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 253 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت والقضیۃ الثانیۃ ہی ان زمان المتیقن سے لے کر الشبہات الحکمیۃ فی ضوء الرکن الثانی تک۔ طلاب عزیز، کل لحاظ سے آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی اس حساب کے رکن دوم کے بارے میں۔ آج اس کی درس اسی رکن دوم کی بقایا وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ والقضیۃ الثانیۃ، دوسرا قضیہ، قضیہ اولا بیان ہو گیا۔ یہ کس چیز کا قضیہ ہے؟ یعنی شک در بقا کی رکنیت پر جو دو قضیے متفرع ہو رہے تھے، ان میں سے دوسرا قضیہ یہ ہے، یعنی دو نتائج۔ پہلا نتیجہ یہ تھا کہ فرد مردد کے اندر اس حساب جاری نہیں ہوگا، وہ گزشتہ درس میں بیان ہو گیا۔ اب یہ دوسرا یہ ہے کہ ہی ان الزمان المتیقن قد یکون متصلا بالزمان المشکوک وسابقا علیہ۔ ایک مرتبہ کیا یہاں پہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ متیقن یعنی جو متعلق یقین ہے، جس کے بارے میں یقین کیا جا رہا ہے حالت سابقہ کے بارے میں، اس کا زمانہ کبھی کبھی بالکل متصل ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ جس کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے، یعنی اس چیز کے وقت کے ساتھ جس چیز کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے وہ سابقاً علیہ۔ اور کبھی کبھی متصل ہو رہا ہے، کبھی کبھی سبقت رکھتا ہے متیقن کا زمانہ مشکوک کے زمانے پر۔ ٹھیک، یعنی متصل ہوتا ہے، یعنی جس وقت حالت سابقہ کے بارے میں یقین ہے، اسی وقت فرض کریں صبح کو حالت سابقہ لباس کی طہارت ہے، اسی بارے پھر شک کیا جا رہا ہے، تو یہ زمان شک اور زمان یقین، معاف کیجیے گا، زمان مشکوک اور زمان متیقن ایک ہو گیا۔ اور بسا اوقات سبقت رکھتا ہے زمان متیقن۔ فرض کہ زمان متیقن صبح کو ہے تو پاکنا، شک ہمیں شام کو ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا نمبر دو، وقد یکون مرددا بین ان یکون نفس زمان المشکوک او الزمان الذی قبلہ۔ اور کبھی کبھی زمان متیقن مردد ہوتا ہے، معین نہیں ہوتا اس کے درمیان، یعنی مردد ہوتا ہے اس کے درمیان کہ خود وہی زمان متیقن وہی زمان مشکوک ہے یا وہ زمان ہے جو اس سے قبل ہے۔ تو ففی الحال، یہ دو صورتیں۔ تو پہلی صورت ففی الحالۃ الاولی، اس پہلی صورت میں یصدق الشک فی البقاء بلا شک، تو یہاں پہ رکن دوم یہ پہلی صورت میں صدق آ جاتا ہے، یعنی شک در بقا ہے بالکل۔ وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ فَمِثَالُهَا، دوسری صورت کی مثال یوں ہے کہ ان يحصل لها العلم اجمالا، فرض کریں دوسری صورت کے لیے علم اجمالی ہے کہ بأن هذا الثوب، کہ یہ فلاں یہ لباس جو ہے اما تنجس فی هذه اللحظة، یہ ابھی فرض کریں 12:10 پہ یہ نجس ہوا ہے، او کان قد تنجس قبل ساعة طہور، یا 11 بجے سے یہ نجس تھا اور پاک ہوا، تو فالنجاست معلومۃ التحقق فی ھذا الثوب اساسا، نجاست تو اس لباس کے بارے میں یقینی ہے، ثابت ہے، ولکنھا مشکوکۃ فعلا۔ اچھا، یعنی اب اسی نجاست کے بارے میں ہمیں شک ہے، وہ زمان مشکوک ہے، وہ لحظۃ الحاضرۃ ہے، اور ابھی 12:10 پہ زمان شک ہے۔ وہ زمان النجاست ہے، خود یہ بھی ہو سکتا ہے خود زمان مشکوک ہو، وَلَعْلُ سَاعَةً قبل ذلك، تو ہو سکتا ہے 11 بجے ہو۔ وَبِمِثْلِ ذلك، اس قسم کی مثال میں قد يستشکل فی جریان الاستصحاب، یہاں پہ استصحاب کے جاری ہونے میں بسا اوقات کبھی کبھی اشکال کیا جاتا ہے،
یعنی اختلاف یہ ہے، اگر آپ جاری کریں کر سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات اشکال ہوتا ہے. کیوں؟ کس طرح سے؟ لأن من المحتمل وحدت زمان المشکوک والمتیقن، چونکہ یہ احتمال دیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے زمان مشکوک یعنی جس چیز کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے، متعلق شک، زمان متیقن یعنی متعلق یقین ایک ہو. وعلى تقدیر، اور جب زمان مشکوک و زمان متیقن ایک ہے، ایک ہونے کا احتمال ہے، تو لا یکون احدہما بقاء للآخر، تو ان دونوں میں سے ایک بقا باقی نہیں ہوگا دوسرے کے لیے. بس فشک کو اذن لم یحرز کونہ شکن فی البقاء، یہ شک یہ نتیجے میں یہ ثابت نہیں کرے گا کہ یہ شک در بقا ہے. اب ذالک نتیجے میں جب یہ شک در بقا ثابت نہیں ہوتا تو یختل رکن ثانی، تو رکن ثانی پھر ثابت نہیں ہو سکتا. اچھا، جب رکن ثانی ثابت نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے پھر استصحاب جاری نہیں ہوا. فلا یجری الاستصحاب فی کل الحالات التی، بس استصحاب تمام ان صورتوں میں، تمام ان حالات میں، وجوہات میں جاری نہیں ہوگا جن میں یکون زمان المتیقن فیہا مرددن، جن صورتوں میں زمان متیقن معین نہ ہو، مردد ہو بین زمان مشکوک و ما قبلہ، زمان مشکوک کے درمیان میں اور اسے قبل، یعنی ابھی ہے یا اس سے قبل ہے، 12:10 پہ تھا یا 11 بجے. وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْإِسْتِشْكَالِ، اب یہ اشکال، اب شہید صدر فرماتے ہیں ممکن ہے اس اشکال کا جواب دیا جائے یوں کہ بِأَنَّ شَكَّ فِي الْبَقَاءِ، بے عنوان ہی یعنی شک در بقا، یہ خود ان الفاظ کے ساتھ، اسی عنوان کے ساتھ، لم یؤخذ صریحا فی لسان روایہ، صاحب جو 4 روایات تھیں ان میں یہ شک در بقا کا لفظ نہیں آیا، بلکہ اس میں جو آیا ہے وہ یہ آیا وَإِنَّمَا أُخِذَ الشَّكُّ بَعْدَ الْيَقِينِ، یوں آئے یعنی لا تنقض الیقین بشک، یعنی یقین کو اخذ کیا گیا ہے شک کے بعد. اچھا، یہ خود یقین کے بعد شک کا آنا یلائم مناسبت رکھتا ہے کل شک متعلق بما هو متیقن الحدوث، مناسبت رکھتا ہے ہر اس شک کے ساتھ جس کا تعلق جو متعلق ہے اس لحاظ سے کہ وہ اچھا جو تعلق رکھتا ہے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ یقین کا تعلق ہے، سواء صدق علی شک فی البقاء ولا، چاہے اس پر پھر شک در بقا صدق کرے یا نہ کرے. فل اس اشکال مذکور اذا لم يندفع بهذا البیان، اس بیان کے ذریعے سے، اس جواب کے ذریعے سے اگر مذکور اشکال دور نہیں ہوتا تو پھر یؤدی الی، تو پھر یہ سبب بنے گا، منجر ہوگا اس بات تک کہ ان الاستصحاب بموارد توارد الحالتین لا یجری فی نفسی لا من اجل تعارض، تو توارد حالتین میں یعنی 2 حالت پہ در پہ آ جائیں ان میں استصحاب جاری نہیں ہوگا. اچھا، وہ بھی اس کے جاری نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ تعارض ہے، تعارض کی بنا پہ نہیں بلکہ توارد حالتین کی بنا پہ استصحاب جاری نہیں ہوگا. اب توارد حالتین کی مثال ملاحظہ فرمایا آپ، فَإِذَا عُلِمَ بِالْحَدَثِ وَطَہَارَتِ، آپ کو یقین ہے کہ میں نے فرض کریں ایک حدث یعنی فرض کریں پیشاب کیا ہے اور وضو بھی کیا ہے، لیکن وہ شکا فی المتقدم منہما، اب یہ شک کیا آپ کو ہو رہا ہے، شک کیا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ پہلے میں نے پیشاب کیا ہے یا پہلے میں نے وضو کیا ہے. چونکہ اگر پہلے پیشاب کیا ہوگا بعد میں وضو ہوگا تو پھر اب نماز کے لیے، قرآن کے لیے طہارت کی ضرورت نہیں پڑے گی، وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر پہلے طہارت ہے بعد میں حدث ہے تو پھر وضو کی ضرورت ہے. جب یہ تو فَإِذَا کا جواب شرط یہ فَهُوَ يَعْلَمُ إِجْمَالًا بِالْحَدَثِ، مکلف یہ جانتا ہے اجمالاً کہ حدث ہے، اِمَّا الْآنَ ابھی او قبل ساعتٍ، یا 1 گھنٹہ پہلے حدث ہے بالکل. وَيُشَكُّ فِي الْحَدَثِ فِعْلًا، اب بھی حدث باقی ہے، اس کے ہونے کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے. ٹھیک، تو فَزَمَانُ الْحُدُوثِ، معاف کیجیے گا، فَزَمَانُ حدث کا زمانہ المشکوک ولان، یعنی جس حدث کے بارے شک کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ابھی ہے. جبکہ وہ زمان حدث المتیقن مردد بالآن وما قبلہ، جبکہ جو حدث یقینی ہے وہ مردد ہے ابھی یا اس سے قبل،
یعنی 1 گھنٹہ پہلے تو فلا یجری استصاب الحدث، اب حدث کے حساب کو آپ جاری نہیں کر سکتے. ومثل ذالک یقال، اس میں کہا جاتا ہے فی استصاب الطہارت، آپ طہارت کو استصاب کر سکتے ہیں. وبعض معانی ما یقال من عدم اتصال زمان شک بزمان الیقین، بعض وہ معانی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شک کا زمانہ متصل نہیں ہے یقین کے زمانے کے ساتھ. ثم ان هذا الركن ثانی قد يساق بصياغه اخرى، شیخ صدر فرماتے ہیں کہ اس رکن ثانی کو دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے. فیقال، یوں کہا گیا ہے کہ ان الاستصاب متقدم، استصاب کا قوام یوں ہے، یعنی اس میں خود یہ شک در بقا کو بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ ہے یہی چیز، لیکن اس کی تبیین دوسری ہے کہ استصاب کا قوام ہے کہ بیان یکون رفع الید عن الحالت السابقۃ نقضا للیقین بشک، کہ حالت سابقہ جو یقینی ہے، ٹھیک، اس سے آپ اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر آپ اس کو ملغا قرار دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ آپ، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ یقین کو توڑ رہے ہیں شک کے ذریعے سے، جبکہ مولا فرما رہے ہیں کہ ولا تنقضوا الیقین بشک. وَيَفْرُغُ عَلَى ذَلِكَ، یفرغ علی ذَلِكَ، اور اس پر نتیجہ جو یہ آتا ہے کہ بِأَنَّهُ مَتَى مَا لَمْ يُحْرَزْ ذَلِكَ، جب یہ چیز ثابت نہیں ہوگی، اور احتمال دیا جائے گا کہ کونہ نقضا للیقین بالیقین، کہ یہ صورت کیا ہے، یقین کو توڑنا یقین کے ذریعے سے، تو فلا یشملہ النہی فی عموم دلیل الاستصاب، تو پھر اس کو نہیں شامل نہیں ہے. کون سی نہیں؟ جو دلیل استصاب کے عموم میں ہے. وقد مثل لذالک بما اذا علم بطہارت عدت اشیاء، اس کے لیے جو مثال بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ فرض کریں اذا علم پڑھیں تو یعنی مکلف کو پتہ ہو، اذا علم یعنی جانا گیا کہ بطہارت عدت اشیاء تفصیلا، یعنی فرض کریں چند برتن ہیں پاک ہیں، ٹھیک، فرض 10 برتن ہیں پاک، ثم علم اجمالا بالنجاست بعد، فرض کریں ان 10 میں سے آپ ایک کے نجس ہونے کا یقین رکھتے ہیں، تو فإن المعلوم بالعلم الاجمالی، علم اجمالی کے ذریعے سے معلوم ہے، لما کان مردد من تلک الاشیاء، جو مردد ہے ان 10 برتنوں کے درمیان میں معین نہیں ہے کون سا، کہ ہے ایک لیکن کون سا ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، 10واں کون سا ہے، یہ معین نہیں. تو فکل واحد منہا، تو ان اشیاء، ان برتنوں میں سے ہر ایک کے بارے میں یحتمل ان یکون معلوم النجاست، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے یہ نجس ہو، اس کے بارے میں نجاست باز ہو. وبالتالي نتیجے میں یحتمل ان یکون رفع الید عن الحالت السابقۃ فی نقضا للیقین بالیقین، چونکہ حالت صاحب کیا کہتی ہے کہ پاک ہیں یہ برتن، ٹھیک، پھر ہمیں علم اجمالی حاصل ہوا کہ ایک برتن غیر معین کے طور پر نجس ہے. تو اگر آپ حالت سابقہ یعنی برتنوں کی طہارت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہ نقض یقین کر رہے ہیں یقین کے ذریعے سے، نتیجے میں فلا یجری الاستصاب، استصاب جاری نہیں ہوگا بقطع النظر عن المعارضۃ بین الاستصاب ہنا والاستصاب ہنا کا، یعنی استصاب جاری نہ ہوگا قطع نظر کرتے ہوئے اس تعارض سے جو اس استصاب یہاں والے استصاب اور وہاں والے استصاب کے درمیان میں ہو رہا تھا، یعنی تعارض استصابین سے قطع نظر کرتے ہوئے استصاب جاری نہیں ہوگا. شہید صدر فرماتے ہیں یہ جو سیاغت اخرى بیان کیا گیا، یہ دوسری تبیین بیان کی گئی، ہمارے اس پر اشکال ہے. اولا پہلا اشکال یہ ہے کہ ان العلم الاجمالی لیس متعلقا بالواقع بل بالجامع، علم اجمالی کا تعلق واقع کے ساتھ نہیں ہے، فرد معین کے ساتھ نہیں ہے، مصداق کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عنوان کلی کے ساتھ ہے. تو فلا یحتمل ان یکون ای واحد من تلک الاشیاء معلومۃ النجاسۃ، بس احتمال نہیں دیا جا سکتا کون سا ان میں سے کون سا وہ ایک ہے جو نجس ہے. وثانیا دوسرا یہ کہ لو سلمنا ان العلم الاجمالی یتعلق بالواقع، اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ علم اجمالی کا تعلق واقع اور خارج کے ساتھ ہے تو وہ یتعلق بھی، تو اس کا تعلق علم اجمالی کے واقع کے ساتھ ہوگا، علی نحو اس طریقے سے کہ یلائم مع شک فیہ ایضا، جو اس میں شک کے ساتھ بھی مناسبت رکھتا ہو. ودلیل الاستصاب مفاد، دلیل استصاب کا مفہوم مضمون یہ کہ انه لا يرفع اليد عن الحالت السابقۃ فی کل مورد، کہ حالت سابقہ سے دست بردار آپ نہیں
ہو سکتے ہر اس مقام میں یکون بقاؤہا فی ہے جس میں حالت سابقہ کا باقی مشکوکن شک میں ہو. وہذا یشمل محل الکلام یہ محل کلام کو شامل ہے. حتی لو انطبق العلم الاجمالی بالنجاست علی نفس المورد اذن یہاں تک کہ اس صورت میں جب علم اجمالی صدق کرے علم اجمالی نجاست کا علم اجمالی یعنی ایک برتن کی نجس ہونے کا خود مورد پر یعنی یہ موردی فنقیلا اگر کہا جائے بلا یشملو نہیں علم اجمالی اس کو واقعے کو شامل نہیں ہے یعنی معاف کیجیے گا یہ محل کلام کو شامل نہیں ہے. کیوں لأننا حين لا ننقض اليقين بشک بل بالیقین کیونکہ اس صورت میں ہم نقد یقین بشک نہیں کر رہے بلکہ نقد یقین بالیقین کر رہے ہیں جو کہ درست بات ہے. تو کان الجواب جواب یہ کہ ان البا ہونا یعنی لا تنقض الیقین بشک میں جو با ہے لا یراد بہا النہی عن النقض بسبب شک اس سے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا گیا کہ مولا منع فرما رہے ہوں روک رہے ہوں ہمیں نقض یقین سے شک کی وجہ سے یعنی شک کی بنا پہ شک کی وجہ سے نقض یقین کی نہیں آئی. وَإِلَّا اگر ایسے ہوتا تو لازم آتا ہے امکان نقض بالقرۃ او الاستخارۃ تو پھر نقض یقین آپ قرے اندازی کے ذریعے سے بھی ہو سکتی تھی اور استخارے کے ذریعے سے بھی. بل یراد بذالک بلکہ اس سے ارادہ یہ کیا کہ انہ لا نقد فی حالت شک یعنی شک کی حالت میں جب آپ شک کی صورت میں اس صورت میں آپ حالت سابقہ یقینی کو نہیں توڑ سکتے. وہی وہ حالت سابقہ محفوظ فی المقام اور یہاں پہ موجود ہے وہ حالت شک اور حالت سابقہ. تو اللہ کرام آج کا درس ہم اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.